نمبر 3، اس گروہ کی تیسری صفت یہ ہے جس کے بارے میں خدا نے قرآن پاک میں فرمایا، بس ان نماز گزاروں پر وائے ہے، فویل للمصلین، وہی نمازی جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ اس کے لیے نہ تو کسی قدر و قیمت کے قائل ہیں، نہ ہی اس کے اوقات کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، نہ ہی اس کے ارکان، شرائط اور آداب کی رعایت کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو اس کائنات کا مالک ہے اور جس نے ہمیں ہزارہ نعمتوں سے سرفراز کیا۔ ساہون صحف کے مادے سے اصل میں اس خطا کے معنی میں ہے جو غفلت کی بنا پر سرزد ہو جائے، یعنی غلطی سے ہو۔ اگر غلطی سے ہو تو کوئی بات نہیں، قابل معافی ہے، یعنی اگر جان بوجھ کر ہو، اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہو، یعنی وقت فضیلت سے تاخیر کی جائے یا نماز کو اہمیت نہ دی جائے، تو خدا کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس سے مراد منافقین کی طرف اشارہ کرنا ہے جو نماز کے ثواب کا اعتقاد نہیں رکھتے اور دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی ریاکاری کرتے ہیں۔ بہرحال جب نماز کو بھول جانے والے کے لیے اور نماز کے درمیان خطا کرنے والے کے لیے ویل ہے اور ہلاکت ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو پورے طور پر نماز ہی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ چوتھے مرحلے میں ان کے ایک اور بدترین عمل کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ ریاکاری کرتے ہیں، الذین ہم یراؤن، اور آخری مرحلے میں مزید فرماتا ہے کہ وہ دوسروں کو ضروریات زندگی دینے سے منع کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون سے مراد معمولی قسم کی چیزیں ہیں، مثلا نمک، پانی، آگ، ماچس وغیرہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، معاون وہ قرض ہے جو انسان دوسرے کو دیتا ہے، وہ وسائل زندگی ہیں جو وہ ادھار کے طور پر دوسرے کو دیتا ہے، اور وہ امدادیں اور کارہائے خیر ہیں جنہیں انسان انجام دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ضروری اور معمولی چیزوں کو اپنے ہمسائے سے روکتا ہے، خدا اسے قیامت کے دن اپنے خیر سے روک دے گا، اور جسے خدا اپنی حالت پر چھوڑ دے گا اس کا بہت ہی برا حال ہوگا۔ یتیموں کو حقیر جاننا، بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا، نماز سے غفلت برتنا، ریاکاری کرنا، زندگی کے معمولی وسائل مانگنے پر کسی کو نہ دینا، یہ سب صفات رذیلہ ہیں، اور اسلام کی نگاہ میں ہر عمل کی بنیاد اس کی نیت پر ہوتی ہے، وہ بھی خالص نیت، خدا کی خوشنودی کے لیے اور بندے کی فلاح و بہبود کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل نیت کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہر شخص کا عمل میں حصہ ہے، اس کی نیت کے مطابق ہی اسے وہ حصہ ملے گا جو وہ عمل میں رکھتا ہے۔ نیت سے عمل وجود میں آتا ہے۔ جو خدا کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، لیکن جو ریاکاری کے لیے کسی عمل کو انجام دیتا ہے، وہ صرف اس کے ظاہری فائدے پر نظر رکھتا ہے۔ وہ معاشرہ جو ریاکاری کا عادی ہو جاتا ہے، وہ نہ صرف خدا سے دور ہو جاتا ہے، اخلاق حسنہ سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ ریا کی مذمت میں بہت سی روایات آئی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ان کے باطن قبیح اور گندے ہوں گے اور ان کے ظاہر زیبا اور خوبصورت ہوں گے۔ ان کا دین ریاکاری ہو جائے گا، خوف خدا ان کے دل میں باقی نہیں رہے گا۔ خدا ان سب کو ایک سخت عذاب میں گرفتار کرے گا، اور وہ جتنا بھی ایک ڈوبنے والے کی طرح خدا کو پکاریں گے، ہرگز ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی زرارہ سے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے لیے عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب لوگوں پر ہی ہوگا۔ اے زرارہ، ہر ریا شرک ہے، دکھاوا خدا کی نظر میں شرک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکار شخص کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ نمبر 1، اے کافر، نمبر 2، اے فاجر، نمبر 3، اے ہیلہ گر، نمبر 4، اے خاسر و زیاں کار، تیرا عمل نابود ہو گیا ہے، تیرا اجر و ثواب باطل ہو چکا ہے، آج تیرے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے، لہٰذا تو اپنا اجر و ثواب اس سے طلب کر جس کے لیے تو عمل کرتا تھا، جس کے لیے یہ دکھاوا کرتا تھا۔ خداوندہ، خلوص نیت سخت مشکل کام ہے، تو خود اس راہ میں
ہماری مدد فرما، تیری توفیق کے بغیر ہم کوئی بھی عمل اور عمل خیر سر انجام نہیں دے سکتے۔ پروردگارہ، ہمیں ایسا ایمان و رحمت عطا فرما کہ ہم تیرے ثواب و عقاب کے علاوہ کچھ نہ سوچیں، اور مخلوق کی رضا و خوشنودی اور غصہ و غضب تیری راہ میں ہمارے لیے یکساں ہو، یعنی ہم مخلوق پر نظر نہ کریں بلکہ تیری خوشنودی پر ہماری نگاہیں ٹکی رہیں، اور ہم جو کچھ بھی کریں تیری خوشنودی کے لیے کریں۔ پروردگارہ، ہمیں ایمان و رحمت عطا فرما، ثواب و عقاب کے علاوہ ہم کچھ نہ سوچیں، مخلوق کی رضا اور خوشنودی اور غصہ و غضب تیری راہ میں ہمارے لیے یکساں ہو۔ بار الہ، اس راہ میں جو خطا اور غلطی اب تک ہم نے کی ہے وہ ہمیں بخش دے۔ آمین ثم آمین، بحق محمد و آل محمد۔